السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل این ٹی وی اردو۔ اس چینل میں ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ کیا آپ کو پتہ ہے مغل بادشاہ اکبر دنیا سے ایسے ہی چلا گیا تھا؟ نہ تو اس نے شوارما کھایا اور نہ ہی پیزا، بیچارہ۔ جس مرد کی جرابیں پھٹی ہوں اور بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، اسے دو کام کر لینے چاہیے، یا تو شادی کر لے یا پھر دوسری شادی کر لے۔ خرگوش لمبی چھلانگیں لگاتا ہے اور صرف 8 سال زندہ رہتا ہے، اور کچھوا کسی کام کا نہیں، پھر بھی 150 سال تک زندہ رہتا ہے۔ اس لیے کمبل میں نہیں چھوڑنا جوانوں۔ سپاہی: سر جی چھٹی چاہیے، پنڈ جانا ہے۔ کرنل: اوکے، پہلے دشمن کا ٹینک چھین کر لاؤ۔ سپاہی: سر ہن لو، گل ہی کوئی نہیں سی۔ سپاہی 10 منٹ بعد ٹینک کے ساتھ آتا ہے۔ کرنل حیرت سے: ارے واہ، تم واقعی دشمن کا ٹینک چھین لائے ہو؟ سپاہی: آہو جی، جدو دشمن دے سپاہی نوں چھٹی چاہیے ہوندی ہے، وہ ساڈا ٹینک لے جاندا ہے۔ بیوی شوہر سے: تم انتہائی بھولے ہو، اسی لیے گھر میں سب تمہیں الو بناتے رہتے ہیں۔ شوہر: ابتدا تو تمہارے ابا ہی نے کی تھی۔ یہ ٹیلنٹ بھی صرف پاکستانی قوم میں پایا جاتا ہے کہ دروازے پر پوچھو کون تو جواب ملتا ہے میں بہت غریب تھا، میرے پاس ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، مجھے ایک لڑکی پسند آئی اور میں 1 سال ریلیشن میں رہا، وہ مجھے چھوڑ گئی۔ ڈرامہ میرے پاس تم ہو کے دیوانے نے مجھے دانش کی طرح ایک فلیٹ بیچ کر سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنے کو کہا، میں نے اس کا کہا مانا اور آج میں فٹ پاتھ پہ رہتا ہوں۔ اگر کسی کا صبر اور اخلاق دیکھنا ہو تو صبح صبح اس کے اوپر سے رضائی اتار دیں۔ شوہر بیوی کی شدید نفسیاتی دباؤ کے تحت ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور بولا، ڈاکٹر صاحب یہ شدید ذہنی پریشانی کا شکار ہے اور گھر میں سب سے لڑ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کر کے شوہر سے کہا، مسلسل گھر رہنے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، میں 2 جملے لکھ کر دے رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں بآواز بلند بولیں، سیل سیل سیل، 50% ڈسکاؤنٹ، فوری سیل۔ اتوار کی صبح بیوی بولی، اٹھ جاؤ شونا، صبح ہو گئی ہے۔ شوہر: آنکھ ہی نہیں کھل رہی، کچھ ایسا کہو کہ آنکھ کھل جائے۔ بیوی: رات بھر جس ماں سے لگے ہوئے تھے نا، وہ میری فیس بک کی دوسری آئی ڈی ہے، کیوں کھل گئی اب آنکھ؟ سسرال میں داماد کی زیادہ عزت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ وہی عظیم آدمی ہے جس نے ہمارے گھر کے طوفان کو اپنے گھر میں سنبھال کے رکھا ہے۔ بیوی: شادی کی سالگرہ کے دن ہم ایک بکرا ذبح کریں گے۔ شوہر: کیوں؟ غلطی تو میں نے کی تھی، اس میں بکرے کا کیا قصور ہے؟ اس مطلبی دنیا میں ایک پان والا ہی ہے جو آپ کو پوچھ کر چونا لگاتا ہے۔ ورلڈ کپ نہیں جیتے گا، جیت گیا۔ کینسر ہسپتال نہیں بنے گا، بن گیا۔ وزیر اعظم نہیں بنے گا، بن گیا۔ ملک کی واٹ نہیں لگے گی، لگ گئی۔ میں نے موبائل شاپ والے سے کہا، ایسا موبائل دکھاؤ جو میری پرسنالٹی کو سوٹ کرے۔ دکاندار نے دھیمے سے کہا، ہمارے پاس 1200 سے کم والا موبائل نہیں ہے۔ بیٹا: ابا جان، یہ شادی اور منگنی میں آخر کیا فرق ہوتا ہے؟ بیٹا: منگنی الٹیمیٹم کو کہتے ہیں اور شادی بربادی کو۔ شادی کی پہلی رات۔ شوہر: سب سے پیار سے رہنا، سب کی عزت کرنا، سب کا خیال رکھنا، سچ بولنا، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، بچوں سے پیار کرنا۔ بیوی: ایک منٹ رکیے، کمرے کا دروازہ کھول کر سب اندر آ جائیں، یہاں درس ہو رہا ہے۔ نئی ہونڈا سیوک میں سوار ایک خاتون نے آج فیصل آباد کے ایک پیٹرول اسٹیشن سے پیٹرول ڈلوایا، اور جب پیٹرول پمپ والے نے پیسے مانگے تو بولی، ہجے پرسوں تو 114 روپے لیٹر خریدیا سی، آج 117 کس طرح ہو گیا؟ بھائی میں تو 114 سے حساب نہیں داں گی۔ شرابی نے شراب پی اور ریل کی پٹری پر تیزی سے دوڑ لگا دی، سامنے سے ٹرین آ رہی تھی، لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا، پٹری سے نیچے اتر جاؤ، ٹرین آ رہی ہے، ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ شرابی: چیخو مت،
آج تمہارا بھائی سبوے سرفر کھیلے گا۔ پاکستانیوں کی شادی میں سب سے اہم رسم لڑائی کی ہوتی ہے۔ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے رضائی گرم کرنے میں، ٹھیک 31ویں منٹ واش روم آ جاتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ سردیوں میں لڑکیوں کے منہ پر میک اپ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے ٹھنڈے سالن پر گھی کی تری جمی ہوئی ہو۔ آج کے اس دور میں جہاں ہم سب کی جان و مال کو خطرہ ہے، اپنے گھروں کو محفوظ بنانے کے لیے ہر گھر وائی فائی کا ہونا انتہائی ضروری ہے، تاکہ گھر کے 2-4 افراد ساری رات جاگتے رہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں سے معصومیت سے پوچھا، ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو بنا بتائے کہیں بھی جا سکوں؟ ماں نے دل کو چھو لینے والا جواب دیا، بیٹا اتنا بڑا تو تیرا باپ بھی نہیں ہوا۔ جو لڑکی موبائل دیکھ کر مسکرائے اور میسج چھپائے تو ضروری نہیں کہ اس کا کوئی جانو مانو ہو، اس بیچاری کی کمینی فرینڈ بھی تو ہو سکتی ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے جنازے میں رو رہی تھی اور ساتھ کہتی جا رہی تھی، سرتاج کیوں مجھے تنہا چھوڑ دیا اس دنیا میں اور چلے گئے، میں آپ کے بنا مر جاؤں گی۔ ایک شخص جو جنازے میں شریک تھا یہ سن کر بہت اداس ہو گیا اور اپنے دوست سے کہنے لگا، کاش اس عورت کا ایڈریس میرے پاس ہوتا، میں اس سے شادی کر لیتا، شاید اس کا غم کچھ کم ہو جاتا۔ عورت نے یہ بات سن لی اور زور زور سے روتے ہوئے کہنے لگی، سرتاج کیوں تم مجھے سرمٹ ٹاؤن بلاک اے گلی نمبر 7 مکان نمبر 38 میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے عورتیں مہنگے ڈرائی فروٹ، کھویا وغیرہ سب خرید لیں گی، لیکن گاجر جب تک 10 روپے کلو نہ ہو جائے تب تک حلوہ بنانے کا پروگرام پینڈنگ ہی رکھتی ہیں۔ مرد شادی سے پہلے اپوزیشن کی طرح مہنگے تحائف دینے کے وعدے کرتا ہے، لیکن شادی کے بعد حکومت کی طرح بیرونی قرضوں کا رونا روتا ہے۔ عورت میک اپ کر کے ایسا مرد تلاش کرتی ہے جو اس کی روح سے محبت کرے، اور جب میک اپ اترتا ہے تو مرد کی روح ہی پرواز کر جاتی ہے۔ پٹھان سے پوچھا، آپ کی کوئی آخری خواہش؟ پٹھان لمبی آہ بھر کر بولا، بس چائے کا سمندر ہو، نسوار کی پہاڑ ہو اور میری ملکیت ہو۔ بارش رکی تو پپو کی پھپھو بھی آ گئی۔ پپو کا باپ پپو کی پھپھو سے، ارے آؤ تم یہاں کیسے؟ پپو بیچ میں بول پڑا، پاپا بارش کے بعد ایسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ منہ بند ہوں گے نہ زبانیں۔ میاں اپنی بیوی سے، سبزی میں نمک نہیں ہے۔ بیوی، وہ کیا ہے نا سبزی تھوڑی جل گئی تھی۔ میاں، تو سبزی میں نمک کیوں نہیں ڈالا؟ بیوی بڑے بھولے پن سے بولی، وہ کیا ہے نا ہم خاندانی لوگ ہیں، جلے پر نمک نہیں چھڑکتے۔ ببلی، موبائل تو بہت اچھا ہے، کتنے کا لیا ہے؟ ببلو، ریس میں جیتا ہے۔ ببلی، ارے واہ، کتنے لوگ تھے ریس میں؟ ببلو، موبائل والا، پولیس والا اور میں۔ ریلوے اسٹیشن پر شیخ صاحب کی بیگم بولی، شیخ صاحب بہت پیاس لگی ہے، پانی تو لا دیں۔ شیخ صاحب، کیوں نہ تمہیں چکن بریانی کھلاؤں، چٹنی اور سلاد کے ساتھ؟ بیگم، ارے واہ، چکن بریانی، چٹنی اور سلاد، منہ میں پانی آ گیا۔ شیخ صاحب، بس اسی پانی سے کام چلا لو۔ تلاش گمشدہ، ایک بچہ غائب ہو گیا۔ کسی نے اس بچے کی تصویر تلاش گمشدہ کے طور پر فیس بک پر ڈال دی کہ بچے کو ڈھونڈنے کے لیے آسانی رہے اور دوسرے لوگ بھی تصویر فارورڈ کریں۔ شام کو بچہ واپس گھر پہنچ گیا، لیکن آج 1 سال ہو گیا ہے اور اس بچے کی تصویر اب بھی فارورڈ ہو رہی ہے۔ بچہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کو پکڑ کر اس کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ امی، بیٹا کچن سے بڑی پلیٹ لانا۔ میں، امی نہیں ہے۔ امی، اچھا کوئی باؤل لے آؤ۔ میں، امی باؤل بھی نظر نہیں آ رہا۔ امی، چولہا نظر آ رہا ہے؟ میں، جی امی۔ امی، اس پہ موبائل رکھ کر آگ لگا دو، اپنے آپ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ سوزوکی مہران کی نیلامی ہو رہی تھی، بولی لگی 15 لاکھ، 25 لاکھ، 40 لاکھ۔
ایک آدمی پریشانی میں بولا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس گاڑی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ سیلز مین، سر اس کے 23 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور ہر بار بیوی ہی مری ہے۔ آدمی، میری طرف سے 1 کروڑ۔ ڈینٹسٹ شیخ سے، آپ کا دانت نکالنا پڑے گا۔ شیخ، کتنے روپے لوگے؟ ڈینٹسٹ، 250 روپے۔ شیخ، یہ لو 50 روپے اور تھوڑا سا ڈھیلا کر دو، نکال میں خود لوں گا۔ ایک عورت نجومی کو ہاتھ دکھانے گئی۔ نجومی نے عورت کا ہاتھ دیکھا اور کہا، آپ کی زندگی کے اگلے 20 سال بہت سخت ہوں گے۔ عورت جلدی سے بولی، اس کے بعد؟ نجومی، پھر آپ عادی ہو جاؤ گی۔